بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فرمایا ان لوگوں سے فرمائیے کہ تم اس ذات کی عظمت کا انکار کرتے ہو الذی خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دنوں میں اس زمین کو مکمل صورت عطا کر دی، تخلیق کیا۔ تخلیق وہ ہوتی ہے جسے عدم سے وجود بخشا جائے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ لفظ عام ہو گیا ہے نا، کوئی شخص ایک شعر کہہ دے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کی تخلیق ہے۔ تخلیق نہیں ہے، کیونکہ الفاظ تو پہلے سے موجود تھے، اس نے ترتیب دے دی، عدم سے تو کچھ نہیں لایا۔ کوئی شخص ایک کتاب لکھتا ہے، کہتے ہیں اس کی تو وہ تخلیق نہیں ہے، نہ وہ خالق ہے۔ یہ ساری حکایات روئے زمین پر موجود تھیں جو اس نے سمیٹ کر ایک کتاب میں لکھی۔ تو یہ غلط ہے، حرام ہے اس طرح خالق کہنا۔ خالق وہ واحد و لا شریک ہے جس نے کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، کچھ تھا ہی نہیں، اس میں سے پیدا کر دیا۔ تخلیق نام ہے عدم سے وجود عطا کرنے کا۔ تو فرمایا لوگو تم اس کی عظمت کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں اس زمین کو تخلیق کر دیا، عدم سے وجود عطا کر دیا۔ وہ قادر ہے، وہ آنے واحد میں بھی چاہتا تو خالق کا ساری کائنات تخلیق ہو جاتی، لیکن خود ذات رب العالمین نے ہر کام میں ترتیب اور اس کا وقت رکھا۔ ہم گھبرا جاتے ہیں نا، فلاں کام کرنا تھا تو اتنے دن ہو گئے نہیں ہوا، وہی شاید اسے اور دن چاہیے ہوں گے تب ہوگا، کیونکہ خالق نے نظام ہی ایسا ترتیب دیا ہے کہ سبب سے اگلا سبب پیدا ہوتا ہے، اس سے اگلا سبب پیدا ہوتا ہے، پھر کسی سبب سے جا کر نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے تخلیق ارض زمینوں کی تخلیق فرمائی تو 2 دن لگا دیے تکمیل میں، کہ اہل ارض کو پتہ ہو کہ چیزیں اسباب کے نتائج میں اپنے وقت پر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس کا قانون ہے، ورنہ وہ چاہتا تو آنے واحد میں عرشہ بن جاتی۔ لیکن زمین پر بسنے والوں کے لیے زمین کا ماحصل، اس ساری کائنات کا ماحصل کیا ہے؟ بے پناہ چیزیں ہیں زمین میں، بے پناہ۔ 2 دنوں میں اس نے کیا کیا رکھ دیا یہ وہی جانتا۔ کب سے کرۂ ارض آباد ہے، ساری مخلوق کو غذا چاہیے،
آسمان سے تو کسی کی بھی نہیں برستی، وہی خطہ زمین ہے جو سب کو پال رہا ہے، سب کو لباس بھی دے رہا ہے، ضروریات زندگی دے رہا ہے۔ کتنے خزانے اس میں سموئے اور ان کی تقسیم کیسے بنا دی۔ زمین تو بہت پہلے بنی، آدم علیہ السلام بہت بعد میں آئے، انسان بہت بعد میں آیا، مخلوق جنات پہلے سے آباد تھے اور مخلوق پہلے سے تھی۔ اب اس کا کمال دیکھیے کہ جو غلے کا دانہ پہلے انسان کا حصہ تھا وہی اس نے کھایا، دوسرے کا نہیں کھا سکتا۔ جو اس کا نصیب تھا چھوڑ کر نہیں۔ اگر مرنے والے اپنا حصہ کچھ تھوڑا تھوڑا بھی چھوڑ جاتے تو زمین پر صرف غلہ ہی غلہ ہوتا اور کچھ نہ آتا۔ دوسروں کا کھا جاتے تو لوگ بھوکے مرتے۔ ان 2 دنوں میں وہ دن کتنے تھے؟ ہمارے دن نہیں تھے، اس کے دن تھے۔ کتنے تھے یہ وہ جانتا ہے، کیونکہ یہ سورج بھی تخلیق ہے، یہ رات دن کا کام بھی اس کی مخلوق ہے۔ جس کو وہ دن کہتا ہے وہ اس کی قدرت کاملہ جانے وہ کتنے دن تھے، لیکن اس نے ان 2 دنوں میں ہر ذرے میں تخلیق کا عنصر رکھا، غذا، دوا، ہر چیز پیدا فرمائی، پھر ہر مخلوق چونٹی سے چھوٹی چھوٹی سے مخلوق سے بڑی تک سب کا رزق تقسیم کر کے طے کر دیا، ہر کوئی اپنا اپنا لے رہا۔ فرمایا تم اس کی عظمت کا انکار کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی عظیم ذات ہے وہ، کتنی قدرت کاملہ کی مالک ہے، کہاں تک اس کے علوم اور ہر چیز اس کے سامنے کس طرح حاضر ہے، اور تم اس کے لیے شریک پیدا کرتے ہو۔ تم سمجھتے ہو اس کی عظمت میں بھی کوئی شریک ہے؟ میری ضرورتیں فلاں پوری کر دے گا، میں فلاں بت کو پکاروں گا، میں فلاں شخص کو پکاروں گا، میں فلاں حاکم کو پکاروں گا۔ ارے سب مخلوق ہیں، سب محتاج ہیں، محتاجوں کو کچھ نہیں دیا کرتا، گداگروں کو کچھ نہیں دیتے، مانگنے والا دوسرے مانگنے والے کو ذرا بھی نہیں دیتا، مانگنے والا اور ہوتا ہے، دینے والا اور ہوتا ہے۔ ساری مخلوق مانگنے والی ہے اس کی بارگاہ، اور تم مانگنے والا، پھر تم پتھروں کے بتوں کو اس کا شریک بناتے ہو، حد کر دی تو۔ یعنی مخلوق میں بھی بے حس و بے جان ایک پتھر ہے جسے تم تراشتے رہتے ہو تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، چھینی ہتھوڑے چلاتے ہو کچھ نہیں بگاڑتا، اس کو باتھ روم میں لگا دو تو فریاد نہیں کرتا، مسجد کی دیوار میں لگا دو تو تمہیں شابش نہیں دیتا، گھر کے کمرے میں لگا دو تو دیوار اٹھا کے کھڑا رہتا ہے، نہ اسے شکوہ ہے، نہ شکایت، نہ ہوش ہے، نہ شعور۔ وہ تو تمہارے استعمال کے لیے تم اس کی عبادت کرنے لگے، کیا عقل ہے تمہاری؟ تمہیں تو اللہ نے انسانی شعور دیا تھا، کیا سوچتے ہو؟ ذرا یہ خیال کرو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس نے زمین کو متوازن رکھنے کے لیے اس پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے کہ یہ جھولتی نہ رہے، یہ لرزتی نہ رہے، اس پر جینا مخلوق کے لیے مشکل نہ ہو جائے، لوگ لڑکتے نہ رہیں۔ اس نے اس کا ایک توازن رکھا۔ آپ بھی توازن رکھتے ہیں نا، آپ گاڑی کے ویل بھی بیلنس کراتے ہیں، وہ آپ کا کاریگر چھوٹے چھوٹے وہ سکے کے وزن لگا دیتا ہے ایک ٹائر کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں لگاتا؟ برابر لگایا نہیں، اس کا بیلنس پورا کرتا ہے، اس کا وزن اس کے برابر ہونا ہے۔ یہ قدرت نے سکھایا کہ توازن اور بیلنس جو ہے یہ بقا کا سبب، یہ آرام کا سبب۔
تو اس نے بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے۔ اب آپ ہمالیہ کو اٹھا کر برطانیہ میں لے جائیں تو شاید زمین کا توازن وہ نہ رہے جو آج ہے۔ جہاں جتنی ضرورت تھی اس نے ایسے رکھے کہ اب ساری زمین آپ کو پرسکون اور ساکن لگتی، آپ موج کرتے پھرتے۔ ایسا توازن بنایا کہ آپ خود کہتے ہیں یہ بیضوی شکل کی ہے، بھئی بیضوی شکل کی ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھیں، تو جو دوسری طرف ہیں انہیں تو الٹا ہونا چاہیے، ان کے سر نیچے ہونے چاہیے۔ بیضا جو ہے تو اس طرح بندے کی ٹانگیں اوپر سر نیچے نہیں، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ یہ اس کی قدرت۔ جہاں چلے جاؤ وہی زمین ہموار ہے، یار کمال ہو گئی ہے تو بیضوی شکل کی۔ آپ خود کہتے ہیں ہم نے گردا گرد جہاز بھی گھمائے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو یہ پھر بیضا جہاں جاؤ میدان ہی ہے۔ کون رکھتا ہے اسے سال میں؟ وہ ذات واحد۔ وَبَارَكَ فِيهَا، کتنی برکتیں اس نے زمین میں رکھ دی۔ اس نے اسی زمین میں ساری مادی ضروریات ساری مخلوق کی رکھ دی سمو۔ کوئی نظر نہیں آتا یار، آپ کھودنے لگ جائیں، کنویں کھود ڈالیں، غلے کا دانہ نہیں نکلتا، کنواں کھود ڈالیں، کماد کی ڈلی نہیں نکلتی، آپ کئی سو فٹ کھود ڈالیں، مکی کی ایک چھلی نہیں نکلتی۔ لیکن اس نے ایسی ترتیب سے رکھی ہیں، جب اس کے بتائے ہوئے قاعدے استعمال کرتے ہیں تو یہی زمین ہر چیز اگل کر آپ کے ہاتھ میں دے دیتی۔ کس نے رکھے؟ کون ہے وہ؟ میں نے یہاں زمینوں میں ایک کنواں کھدوایا، اللہ کی شان، کو 15 فٹ کے قریب مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر گئے، اس سے نیچے چٹانیں شروع ہو گئیں۔ وہ غالباً مجھے یاد نہیں، 150-200 فٹ ہم نے اسے گہرا کیا، لیکن سارا بارود سے چٹانیں کاٹ کر 90 اور 100 فٹ کے درمیان ہم تھے۔ مزدوروں نے بلاسٹ کیا تو ایک گیند سا اتنا سا پتھر کا نکلا۔ اس گیند کو انہوں نے ٹھوکر لگا کر توڑا، 2 حصے ہو گیا۔ درمیان میں جتنا وہ چاندی کا روپیہ کسی زمانے میں ہوتا تھا، اتنی سی جگہ پر جگہ خلا بنی اور اس میں ایک تتلی تھی۔ وہ کہاں سے ہوا لے رہی تھی، کہاں سے غذا لے رہی تھی، یہ میرا چشمدید واقعہ ہے۔ اس کا رزق اسے وہاں اس اتنی چٹانوں کی گہرائی میں اس پتھر کے گولے میں پہنچ رہا۔ وَقَدَّرَ فِيهَا، اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا، کس کو کیا ملنا ہے، تم اسے نہیں چھین سکتے۔ تم اس کے قاعدے کے مطابق رہو، اپنا حصہ حاصل کرو، خوشحال رہو گے، اس کے پاس واپس جانا ہے، تمہیں انعام سے نوازے گا۔ دوسروں کا چھیننے کی کوشش کرو گے تو اس کے ضابطے توڑنے کے مرتکب ہو گے۔ قانون توڑنے والا اس دنیا میں بھی مفرور ہوتا ہے، قبر میں جانے تک مفرور ہوتا ہے۔ قانون توڑنے والے بھاگ جاتے ہیں نا، پولیس انہیں مفرور کہتے ہیں۔ پتہ ہے ان کی زندگی کتنی ابتر ہوتی ہے، نہ ٹھکانہ، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کسی سے ملنا، ہر وقت خطرہ۔ تو یہ ہم ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہر بندہ ہر وقت کیوں پریشان ہے؟ کہیں ہم مفرور تو نہیں ہیں؟ قبر میں گیا تو پکڑا گیا۔ تو اگر اس کے دیے ہوئے رزق سے، حلال وسائل سے، جائز ذریعے سے جو آپ کو ملتی ہیں نعمتیں، اس سے تجاوز کرو گے تو قانون توڑنے کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری زندگی
ایک مفرور کی زندگی ہوگی، ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے دم توڑ جاؤ گے، کیا فائدہ ہوگا؟ آگے جاؤ گے تو گرفتار ہو جاؤ گے۔ سو قدر فی یا اقواتہا، تمام قوتیں اس نے اس میں ان کے انداز متعین کر دی ہیں، غذا کے، دوا کے، ہوا کے، لباس کے، دولت کے، حکومت کے، اقتدار کے، غریبی کے، امارت کے، صحت کے، بیماری کے، سارا نظام طے ہو گیا۔ فی اربعۃ ایام، تخلیق زمین میں، اس کی بناوٹ میں، اس میں چیزیں پیدا کرنے میں، اس پر پہاڑ لگانے میں 2 دن لگائے۔ یہ ان نعمتوں کی تقسیم میں قدرت نے 4 دن لگائے۔ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں انہیں مکمل فرمایا۔ ایک ایک چونٹی سے ایک ایک ہاتھی تک، چھوٹی مخلوق ذرے سے لے کر ایک بڑی جانور تک، اس نے سب کا رزق، سب کی صحت، بیماری، عمر، وہ سارے فیصلے کر دیے۔ فرمایا یہ اتنا باریک کام تھا کہ تخلیق ارض میں 2 دن لگے، اس میں 4 لگے۔ سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے تسلی بخش جواب ہے۔ یہود مدینہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سوال کیا تھا کہ زمین و آسمان کیسے بنے، پہلے کیا بنا، زمین یا آسمان، پھر ان کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ آیات دے رہی ہیں، اور اللہ کے فرما رہے ہیں یہ پوچھنے، ارے تم تو ایسے بے وقوف ہو، تم تخلیق کے بارے پوچھتے ہو، تم خالق کے مقابلے میں بتوں کو پوجتے ہو، تم خالق کے مقابلے میں مخلوق کو پوجتے ہو، بندوں کو سجدے کرتے ہو، اور تم پوچھتے ہو تخلیق کیا ہے؟ پھر تمہارے لیے فرمایا سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ ثم استوى الی السماء، زمین کی تخلیق سارے فیصلے کرنے کے بعد انسان اگر یہ سوچ لے کہ فیصلہ تو تب ہو گیا تھا، پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد میں آیا، فیصلہ میرا بھی اس وقت ہو گیا، تو اب جو رزق کے حلال جائز وسائل سے میں اس پہ قناعت کیوں نہ کروں؟ میں رشوت کیوں لوں؟ میں چوری کیوں کروں؟ میں دوسروں کو کیوں چھینوں؟ وہ اس فیصلے کو میں رد کر سکتا ہوں۔ میرے نصیب میں وہی ہوگا جو اس دن لکھا گیا تھا، چھین چھین کر چھوڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، کیا ہوگا؟ کوئی سونے کے تابوت میں کسی کو دفن نہیں کرتا، یہیں رہ جاتا ہے۔ اور دفن کر رہا ہو تو پچھلے دنوں بلوچستان کی شکایت تھی، وہاں لوگوں کی عادت ہے وہ دانتوں پر سونے کا غول خوبصورتی کے لیے جوان چڑھاتے ہیں، پھر وہ ساری عمر رہتا ہے، تو جی قبریں کھود ڈالتے ہیں وہ دانت سے سونا نکالنے کے، وہ ایک دانت پہ 50 کا نہیں، 100 کا، 200 کا، 500 کا ہوگا، تو تم 500 بھی قبر میں لے کر گئے، اگلوں نے تمہارا مردہ نکال کر باہر پھینک دیا، کیا فائدہ؟ اگر قبروں میں دولت اور سونا رکھتے تو کسی کی قبر سلامت نہ رہتی۔ تو بندہ یہ سوچ لے کہ میرا نصیبہ تو اس دن طے ہو گیا، پھر وہ حلال پر قناعت کرے تو دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جائے، آخرت میں بھی اللہ کا انعام پائے۔ ثم استوى الی السماء وہی دخان، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جنہیں تخلیقی طور پر ایک دھواں سا بنایا گیا تھا۔ زمین کو پھیلا کر، بنا کر، اس میں ساری قوتیں رکھ کر، اس کے سارے فیصلے کر کے پھر آسمانوں کی طرف متوجہ، جو زمین کے گردا گرد دھواں سا تھا، فَهِيَ دُخَانٌ، وہ بخارات سے تھے، دھواں سا تھا جو زمین کے گرد پھر رہا تھا۔
فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اللہ نے اس دھوئیں سے اور زمین دونوں سے کہا کہ تم میں میرا حکم نافذ ہوگا، خوشی سے قبول کر لو تو بھی، اگر تم پسند نہ کرو تو بھی میرا حکم تم میں نافذ ہو۔ یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ سوال و جواب زمین و آسمان کے زبان حال سے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سوال و جواب اس خالق کائنات سے ہو رہے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں ہوا بھی بات کرتی ہے، آگ بھی بات کرتی ہے، سنتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، پتھر بھی بات کرتے ہیں، درخت بھی بات کرتے ہیں، حیوان بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں۔ خاک و آب و بات و آتش بندان، خاک ہو یا پانی، مٹی ہو یا پانی، آگ ہو یا ہوا، سب اس کے بندے، اس کی تخلیق ہیں۔ با منو تو مردہ، با حق زندہ، ہمارے لیے تو بے جان ہے، اس کے لیے سب میں جان موجود، سب اس کی سنتے بھی ہیں، مانتے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا، نہ کسی اور لشکر کو بھیجا، نہ ہوا کو بھیجا، آگ کو حکم دیا۔ قلنا یا نار، ہم نے کہا اوے آگ کونی بردہ، ساری عمر جلاتی رہی، آج ذرا جاں فضا ہو جا۔ یہ جو کہتے ہیں نا آگ بجھ گئی، انہیں بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے بجھنے کا حکم نہیں دیا، آگ کو حکم دے رہا ہے، جو بجھ رہی تو پھر تو آگ ہی نہیں رہی۔ حکم آگ کو ہے جلتی رہے، لیکن ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جا، جھولے دے، خوبصورت آباد سحری کی طرح ہو جا۔ شعلے بھڑکتے رہے لیکن ان کے لیے باد سحری بن گئے، ان کے لیے معطر ہو گئے، ان کے لیے خوبصورت اور آرام دہ ہو گئے۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اس کی سنتی ہے۔ تو بھئی یہ تو ہم نے اہل اللہ میں بھی کمال دیکھا ہے کہ اللہ کے بندے بھی کبھی زمین سے بات کر لیتے ہیں، کبھی دیوار سے، کبھی درخت سے، کبھی جانور سے۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اور ہم ایک جگہ مہمان تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو ان کی بھینس نے شام کو دودھ نہیں دیا، مغرب کا وقت تھا، تو انہوں نے حضرت سے گزارش کی کہ جی آپ بھینس کو دم فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا قاضی جی جاؤ اس بھینس سے کوئی بات کرو۔ قاضی صاحب چلے گئے، واپس آ گئے۔ حضرت نے پوچھا قاضی صاحب کیا کہ بھینس نے دودھ دے دیا؟ انہوں نے بالٹی بھر کے نکال دی۔ قاضی صاحب کیا کر رہے؟ وہ جی میں نے اس سے کہا تھا کہ انہوں نے تیری خدمت کی، دن بھر تجھے پانی ٹھنڈے سے نہلایا، پانی پلایا، اتنے پٹھے ڈالے، اتنا ونڈا ڈالا، تو شرم نہیں آتی دودھ نہیں دیتی؟ پھر کہا میں بھاگا ہے۔ تو آپ بھاگ کیوں آئے؟ اگر وہ کہہ دیتی اللہ کے تجھ پر کتنے احسان ہیں، تو کیا شکر ادا کر رہا ہے، پھر میں بھاگا۔ یار یہ لوگ تو ہم نے بھی دیکھے، ایسے اللہ کے بندے تو ہم نے بھی دیکھے۔ تو فرمایا اس نے آسمانوں سے جو دھواں سا تھے اور زمین جس میں چیزیں تخلیق فرمائی تھیں، دونوں سے کہا کہ تم میں میرا حکم نافذ ہوگا، تم چاہو تو بھی ہوگا، نہ چاہو تو بھی ہوگا۔ قالتا آتینا طائعین، دونوں عرض کی بارے الہ ہم بخوشی اطاعت گزار ہیں، ہم کیوں رد کریں گے آپ کو؟ زمینوں و آسمانوں نے تو کہہ دیا اور آج تک کسی حکم سے سر منہ انحراف نہیں کیا۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مان رہے ہیں حکم؟ یہ ایک سوال ہے، ہم میں سے سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتَ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر 2 دنوں میں اس دھوئیں کے 7 آسمان بنا دیے، پھر ہر ایک کا کام ان 2 دنوں میں اس میں تقسیم کر دیا، فرشتے پیدا کر دیے، جگہیں پیدا کر دی، چیزیں جو آسمان کی مخلوق تھی، جو آسمان پر نعمتیں تھیں، جو آسمان کے جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ 2 دنوں میں مکمل کر دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان پر اپنا حکم نافذ کر دیا۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے سجا دیا، ستاروں کو ایک جہاں بسا دیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کتنی کہکشائیں صاحب جو ہیں جو دریافت ہو چکی ہیں، لیکن شاید اور کروڑوں ہیں جن کا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کتنے ستارے اس نے بنائے، کتنی وسعت آسمان کے سینے میں ہے، کس کس ستارے میں اس نے کیا کیا خصوصیت رکھی، کس ستارے کس سیارے کا زمین پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا بنتے ہیں، یہ سب ہمارے علم سے بالا تر ہے۔ ابھی تک ہماری سمجھ میں چند باتیں لوگوں کو سمجھ ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس سے رویدگی ہوتی ہے، بھاپ بنتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، چاند نکلتا ہے تو اس سے فصلوں میں مٹھاس آتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ ابتدائی الف بے جیم کی کچھ اندازے سائنسدانوں کے ہیں، لیکن کیا کیا ہوتا ہے یہ وہی جانے۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، اس کی پوری توجہ زمین پر ہے، زمین کی ساری تخلیق کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، ان سے جو ویوز آتی ہیں وہ تبدیلیاں پیدا کرتی جاتی ہیں، پھر زمین سے بے پناہ نعمتیں نکلتی ہیں۔ کس لیے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے نسل انسانی، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا۔ سورج، چاند، ستاروں، سیاروں سے لے کر زمین کے ذرے ذرے تک ہر نعمت تمہارے لیے ہے۔ اب اندازہ کر لو تم میرے لیے تھے، میرے بنتے ہو کہ نہیں؟ اللہ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا۔ وَحِفْظًا، یہ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، جنات و شیاطین پر نہیں پھٹکنے دیتے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ہستی کے اندازے ہیں جو سب پر غالب ہے، طاقتور ہے، ہر بات کو جانتا ہے، علیم ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ سارے حقائق بیان کرنے کے بعد بھی اگر لوگ منہ پھیر لیں اور اعراض کریں اور اللہ کی اطاعت کی طرف نہ آئیں، تو میرے حبیب فرما دیجئے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تم کو ایسی چنگھاڑ، ایسی گرج چمک سے ڈراتا ہوں جو عاد و ثمود پر واقع ہوئی تھی۔ پہلی قوموں کے حالات پڑھو، ان کی طرف بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، انہوں نے کیا جواب دیا، ان کی زبان کیا کہتی تھی اور ان کا عمل کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو پھر اپنے لیے کوئی راہ منتخب کرو، دیکھو کس عمل کا تمہارے سامنے تو قوموں کی تاریخ پڑی ہے، عاد اور ثمود کتنے کاریگر، کتنے اس دور کے ترقی یافتہ،
آج کی سائنس اس طرح سے پہاڑوں کو کاٹ کر مکان نہیں بنا سکتی جس طرح عاد نے بنائے تھے۔ آج بہت جدید دور ہے نا، ان کے مکان ابھی ہیں نا پہاڑوں۔ اس صفائی سے آپ جو یہ لنٹر ڈالتے ہیں، اس صفائی سے یہ نہیں بنتا جس صفائی سے انہوں نے، جس طرح کہ انہوں نے ستون تراشے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ پہاڑ کی چٹان ہی کاٹی ہے، 8-10 ستون ہیں، کسی میں ایک سوتر بر فرق تو دکھائے، موٹائی میں، لمبائی میں، چوڑائی میں، کہیں کوئی نقص تو نکالے۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی سائنسی معلومات بہت زیادہ تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھے، کہتے تھے ہمارے مقابلے پر کون آ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں صرف ایک آواز بھیجوں گا، تم تباہ ہو جاؤ۔ ان پر ایک ایسی چنگھاڑ آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے، مر گئے، ذلیل ہو گئے، تباہ ہو گئے، کوئی نہ بچ سکا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم من خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، آگے پیچھے ان پر میں نے نبی، انبیاء اور رسول بھیجے، مسلسل اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انہیں ایک بات کہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ہم یہاں کر بھی پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے یہ مراد نہیں کہ نمازیں اللہ کے لیے صرف پڑھو، نمازیں ہر کوئی اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، بت کے لیے نماز کو نہیں پڑھتا۔ سجدے کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، یہ اللہ کے لیے، نمازیں عبادت اللہ کے لیے، یہ ایک جز ہے دین کا، ایک حصہ ہے، اور یہ دین کا سب سے ضروری حصہ ہے، اس لیے کہ آدمی سو کر اٹھتا ہے تو فجر کی نماز بارگاہ الوہیت میں حاضر ہو کر حاضری لگاتا ہے اپنی، یا اللہ میں خواب سے بیدار ہو گیا، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں تیار ہوں، میں کام پر جا رہا ہوں۔ ظہر کے وقت ریسیس ہوتی ہے تو پھر حاضر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ آدھا دن گزر گیا، میں نے کام بخوبی کر لیا، اللہ تیرا شکر ہے، صحت دی، سلامتی دی، علم دیا، آدھی چھٹی ہو گئی، میں سلام کے لیے حاضر ہوں۔ عصر کو چھٹی ہو جاتی، پھر حاضر ہو جاتے، مغرب کو دن ختم ہو جاتا ہے، پھر حاضر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ دن گزر گیا سلامتی کے ساتھ، تیرا احسان۔ سونے سے پہلے پھر حاضری لگواتا ہے، یا اللہ میں اب سونے جا رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ حضور حق حاصل رہے، اور جب ہم دنیا کے کام کرتے ہیں تو ان میں اللہ کا وہ حضور ہمارے دل میں موجود ہو، ذہن میں موجود ہو، اور وہ کام شریعت کے مطابق کرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، اسی طرح روکتی ہے نا کہ ابھی جانا ہے بارگاہ میں، کیا عرض کروں گا۔ اصل عبادت ہے امور دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ یہ عبادت نماز روزے کی اس کی خاطر ہے کہ ہمیں ایک حضور حق حاصل رہے، اور اس خیال کے تحت ہم ان امور میں دیانتداری سے کام کریں۔ تو جب بات یہاں آتی تھی تو یہاں کفار اڑ جاتے تھے کہ ہمارا نظام اچھا ہے، ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا نظام ہے، ہم اقوام عالم سے آزاد ہیں، خوشحال ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہم اقوام عالم سے تکڑے ہیں، کوئی ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ، آپ ہمارے نظام کو کیسے کہتے ہیں خراب ہے؟ بات یہاں پھنس جاتی تھی، صرف نماز روزے پر ہوتی تو وہ بھی کرتے رہتے۔ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہیں آ کر ہم بھی پھنسے ہوئے۔ وہ نماز روزہ بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان قوموں میں اتنی حیا موجود تھی، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا پھر وہ پڑھ لیتا۔ لوگ حضور سے آمد سے پہلے کوئی شرک میں مبتلا تھے، کوئی کفر میں تھے، الا ماشاء اللہ اکابر صحابہ میں چند لوگ ایسے تھے جو بت پرستی میں مبتلا نہیں تھے۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے کبھی سرے منہ انحراف کیا شریعت سے؟
تو وہ قومیں ہم سے اس لحاظ میں بہتر تھیں کہ وہ کہتی تھیں اللہ سے وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم سارا دن تسبیح اٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں، کرتے اپنی مرضی، تو پھر اللہ کی الوہیت کہاں گئی؟ جب جھوٹ بول رہے ہو تو تم اللہ کے تو خلاف کر رہے ہو، پھر الہ وہ کیسے ہے؟ کم تول رہے ہو تو اللہ کے خلاف کر رہے ہو، رشوت لے رہے ہو تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، پھر لا الہ کیسی؟ لیکن پھر وہ بھی بچ نہ پائیں، انہیں انبیاء اور رسل نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ واحد و لا شریک کی خلوص دل سے اطاعت کر لو، یہی عبادت ہے۔ نماز روزہ عبادت ہے، اصلاح احوال کے لیے بنیاد ہے، ضروری ہے، لیکن نماز روزے کے نتائج ہمارا کردار ہے۔ تو وہاں آ کر وہ ہٹ جاتے تھے، کہتے تھے ہمارا باپ ہم پھر یہ کہیں ہمارا باپ دادا جاہل تھا، اس نے جو بنایا یہ غلط ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ ہم یہ مان لیں ہمارے باپ دادا سارے دوزخ میں جائیں گے، یہ کیسے ہم مان؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہ دے سکتا تھا تو یہی اعتراض کیا تھا، ما بال القرون الاولیٰ، اگر آپ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، جو نہیں مانے گا دوزخ میں جائے گا، تو ما بال القرون الاولیٰ، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس نے سمجھا یہ کہیں گے سارے دوزخی ہیں تو یہ سارے اہل دربار کے باپ دادا کو دوزخی کہے گا تو یہ اس کے خلاف ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا علمھا عند ربی، ان کا معاملہ میرے پروردگار کے ساتھ ہے، میری بات تمہارے ساتھ ہے۔ جو دنیا سے گزر گئے میں ان کی طرف نہیں مبعوث ہوا، میں تمہاری طرف مبعوث ہوا، جو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے اس کی مخلوق۔ اس لیے دنیا سے گزر جانے کے والے کے بارے کوئی رائے قائم نہ کی جائے، معاملہ اللہ کے سپرد۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم ایک بندے کو کافر سمجھتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہوتا ہے۔ بعض ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں جن پر مغرب کی تاریخ نے مٹی ڈال دی۔ نیپولین مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، کوئی تاریخ بتاتی ہے؟ مغرب والے بتاتے ہیں؟ چھپا جاتے ہیں۔ وہ جاپان کا پہلوان تھا، انوکی پوری دنیا میں جب سے مسلمان ہوا کسی نے نام لیا ہے؟ کوئی جانتا ہے انوکی مسلمان ہو؟ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن مسلمان ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ لہذا بندے کا حق نہیں ہے کہ دنیا سے جانے والوں پر رائے دے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ ہر مومن کے لیے ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ کافر کے بارے اس نے فرما دیا کہ میں نہیں بخشوں، یہ اس کا فیصلہ۔ اب کافر کون ہے مومن کون یہ وہ جانے، اس کی مخلوق جانے، یہ جاننا ہمارے بس میں نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو ہمارا نظام زندگی منظور نہ ہوتا، اگر اللہ کو ہمارا یہ نظام سیاست پسند نہ ہوتا جس پر آپ تنقید کرتے ہیں، اگر اللہ کو ہمارے یہ طور اطوار نصیب نہ ہوتے تو قالوا لا شاء ربنا لانزل ملائکۃ، تو وہ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیتا جو ہمیں آ کر کہتا بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، پھر تو بات بھی تھی۔ آپ بھی تو ہماری قوم کے ایک فرد ہیں، اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، آپ کیسے ہم سب کو تبدیل کر سکتے؟ اگر اللہ کو یہ چیزیں پسند نہ ہوتی، لو شاء ربنا لانزل الملائک انزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم بہ کافرون، کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ سو بھائی صاحب جو آپ کہتے ہو یہ بات ہم نہیں مانتے، آپ بھی ہمارے ایک قوم کے فرد ہیں، آپ کا باپ دادا بھی ہمارے ساتھ گزرا، آپ کے رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ ہیں،
آپ کا سارا خاندان ہمارے ساتھ یہی نظام چل رہا ہے، تو آپ ایک اکیلے درمیان میں کھڑے ہو گئے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ فاما عاد، اور رہے عاد، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة، انہوں نے تو دنیا میں بہت تکبر کیا، اپنی بڑائی میں گرفتار ہو، وہ کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم جیسا طاقتور کرۂ زمین پر ہے ہی کوئی نہیں، کون ہے جو ہماری طرف دیکھ سکے؟ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے عہد میں سائنس نے ترقی کیا، ہماری سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی جہاں غرق ہونے والی قوموں کی سائنسی ترقی پہنچ چکی۔ یہ متعدد حوالوں سے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو ایک تو ان کے پاس وہ سائنسی ترقی، ایجادات، خوبصورت گھر، آرام و آسائش، عیش و عشرت، تو وہ کہنے لگے کہ کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ بھی کر، ہم جس طرح مولی گاجر اکھیڑتے ہیں اس طرح وہ کھجور کا درخت اکھیڑ لیتے تھے، اتنے بڑے بڑے قد، اب بھی ان کے ڈھانچے کچھ دریافت ہوئے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا وہ کمپیوٹر پہ، ایک بندہ اس ڈھانچے کے پاس کھڑا ہے، اس کے سر کے پاس تو 6 فٹ کا آدمی اس کے کانوں کے سوراخ تک آ رہا ہے، یعنی پورے اس کے ڈھانچے کے برابر بھی نہیں۔ قالوا من اشد منا، کو ہم سے طاقتور کون ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس ہمارے جیسی سیاسی قوت، مالی قوت، اور ہمارے جیسا کوئی قانون اور معاشرہ اور ہماری طرح کی زندگی؟ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، وہ یہ بات بھول گئے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور یہ ساری نعمتیں دی ہیں وہ تم سے تکڑا ہے، تم مخلوق ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتے، تم مخلوق ہو، تم نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا فرمایا، اس نے تمہیں یہ اعضاء و جوارے دیے، اس نے تمہیں یہ دماغ دیا، اس نے تمہیں یہ طاقت و قوت دی، یہ قد کاٹ دیا، وہ تم سے تگڑا ہے، اس سے ٹکر نہ لو۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، میری عظمت کو بھول گئے اور میری ہی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یجحدون، کفر جہودی ہوتا ہے کہ بندہ بات سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک کفر ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے کہ بات ہی نہیں سمجھی انکار کر دیا، کفر جہودی ہوتا ہے کہ بات سمجھ، یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ یقیناً بہت طاقت والا ہے، جس نے ہمیں اتنی طاقت دے دی اس کی اپنی طاقت کا کیا اندازہ، لیکن اپنے رسومات و رواج میں آ کر انکار کر، جسے کہتے ہیں کفر یہودی، کہ اندر سے بات سمجھ رہا ہے کہ سچ ہے۔ ابو جہل پریشان تھا، اس کا کوئی دوست آ گیا، تو اس کا ایک لقب ابو الحکم بھی تھا کہ وادی کا حاکم ہے۔ اس نے کہا ابو الحکم اگر تم پریشان ہوگے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ تم ابو الحکم ہو، اس پوری وادی کے سب سے طاقتور شخص ہو، تو تم پریشان ہوگے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا میری پریشانی بلا وجہ نہیں ہے، میری پریشانی اس ایک ہستی کی وجہ سے ہے کہ ایک بندے نے ہمارے سارے نظام کو ہلا کے رکھ دیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ صدیوں سے چلنے والا اتنا مضبوط نظام، اتنا عدالتی نظام، اتنا مالیاتی نظام، اتنے تجارتی قاعدے، اتنے معاشی اور معیشت کے قاعدے، شادی بیاہ کے قاعدے، عبادت، سیادت، سارے معاملات سموتھ چل رہے، یار ایک بندے نے، ایک لڑکے نے آ کر، ایک ہمارے بچے نے آ کر سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ تو اس نے کہا ابو الحکم کتنے لوگ تمہارے حکم سے مارے گئے، کتنوں کو تم نے خود مار دیا، ایک بندے کی کیا بات ہے، قتل کر دو۔
اسے گھبرا کر کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے کسر اٹھا رکھی ہے قتل کرنے میں، لیکن وہ اللہ کا نبی ہے، مجھ سے نہیں مارا جاتا۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تم بھی جانتے ہو اللہ کا نبی ہے؟ اس نے کہا جانتا تو ہوں میں، اس لیے کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مانوں تو میں خود مر جاؤں گا، میرا سارا نظام مر جائے گا، میرے باپ دادا کی رسم و رواج مر جائیں گے، جانتا ہوں مانوں گا، ماننا میری موت ہے، پھر میں نہیں رہوں گا، پھر اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ اسے کہتے کفر جہودی، جانتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں شریعت کے احکام، عمل نہیں کرتے۔ یہ عملاً عقیدتاً کفر نہیں ہے، عملاً کفر میں داخل۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو عقیدتاً کفر نہیں ہوتے، بندہ اس سے کافر نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل کافر جیسا ہوتا ہے۔ جیسے حضور کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافر جیسا کام کیا۔ اب نماز چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا ایسا کام ہے جیسا کافر کرتے ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، پھر ہم نے ان کو طاقت پہ قد و قامت پہ ناز تھا، تو وہی ہوا جو زندگی کا سبب تھی، جو انہیں لوریاں دیا کرتی تھی، ہم نے اسے حکم دیا انہیں تباہ کر، اور ان کی زندگی کے منحوس ترین دنوں میں وہ ہوا چلی، ایام ناحسات، منحوس دنوں میں۔ علماء حق فرماتے ہیں دن کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، یہ آدمی کا کردار ہے، کسی کے لیے کوئی دن بھی اس کے کردار کی وجہ سے منحوس ہو سکتا، دنوں میں نحوست نہیں ہے۔ یہ اس قوم کا کردار تھا کہ ان کی زندگی کے وہ دن بڑے منحوس ثابت ہوئے، جب ہوا چلی 90 فٹ کے آدمی تھے اور انہیں زمین سے اٹھاتی تھی اور سینکڑوں فٹ فضا میں لے جا کر میلوں دور جا کر پہاڑوں سے پٹکتی تھی اور تباہ و برباد کر دیے۔ لیذیقہم عذابہم العذاب بالخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، اور یہ ہوا ہم نے انہیں دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے، پٹک پٹک کر مار دینے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ان کی زندگی کے منحوس دنوں میں ان پر چلا دی۔ رہی بات آخرت کی، اس کے عذاب تو بہت زیادہ شدید ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، وہ تو ذلیل ترین کر کے رکھ دیں گے بندے کو۔ اس نے بھی انہیں بڑا رسوا کیا، 90 فٹ کے بندے کو اٹھا کر پہاڑوں سے پٹک پٹک کر مار دیا اور ہڈیاں چور چور کر دیں، لیکن آخرت کا عذاب اس سے زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، اور پھر آخرت میں کوئی کسی کافر کی مدد نہیں کر سکے، ہم لا ینصرون، کوئی چیز اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اسی طرح سمود ہم نے ان کے لیے ہدایت بھیجی، انبیاء بھیجی، کتابیں بھیجی، ہدایت کے دروازے وا کیے، ہم نے راستے بتائے، طریقہ بتایا، عقائد بتائے، اعمال بتائے۔ وَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ الْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کا انتخاب کیا، کہ جو انبیاء بتا رہے ہیں یہ تو ہدایت تھی، روشنی تھی، اس طرف نہیں آئے، جس اندھیرے میں بھٹک رہے تھے ہم اسی میں رہیں گے، اس طرف چلے گئے۔ دنیا میں ہر بندہ دو باتوں کا متلاشی رہتا ہے۔ سب سے پہلے اسے یہ تلاش ہوتی ہے کہ میری عزت رہے، آبرو رہے، میرا مقام رہے۔ دوسرا اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے آرام نصیب۔ سارا جھگڑا ان دو باتوں کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو روشنی میں آ جائے،
دیکھ کر کام کرے، اس کی عزت بھی باقی رہتی ہے، اسے آرام بھی ملتا ہے۔ جو اندھیرے میں گھس جائے اور ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اس کی عزت کون کرے گا؟ اسے آرام کیسے ملے گا؟ تو ہم جو انبیاء بھیجتے ہیں، یہ مخلوق کو اللہ کا نور اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ باتیں کرنے کے انداز سے لے کر معاملات تک، گھر کے سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی سیاست تک، معیشت کے، عدالت کے، تعلیم و تربیت کے، علاج میں کون سا راستہ ہے جس پر اللہ کا نور اللہ کے نبی نے روشن نہیں کر دیا؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ عزت بھی اس کی ہوگی جو روشنی میں چلے گا، آبرو بھی اور آرام بھی اسی کو نصیب ہوگا جو سیدھے راستے پر روشنی میں۔ جو اندھیرے میں جائے گا، کبھی کسی کھڈے میں گرے گا، کبھی کسی دیوار سے ٹکرے گا، کبھی کسی گاڑی سے پھٹک کھائے گا، نہ عزت ہوگی نہ آرام ہوگا۔ خلاف شریعت نہ آبرو ہے اور نہ آرام۔ فرمایا اب یہ لوگوں کی مرضی، لیکن جتنا خلاف شریعت چلتے ہیں ہر کوئی بھگتتا تو رہتا ہے۔ میرے حالات سے آپ واقف نہیں، آپ کے بارے میں نہیں جانتا، ہر کوئی اپنا تو جانتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی۔ بھرم بنائے رکھے، ہر بندے کو غلط فہمی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ ایک چیف جسٹس کے باہر جو چپڑاسی کھڑا ہے نا، وہ لے کے وہ نیزہ، وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس سے معتبر سمجھتا ہے۔ دلوں کی بات اگر جانے نا تو چیف جسٹس سمجھتے ہیں میں پاکستان میں ایک افسر ہوں، پورے پاکستان کا ایک حاکم ہوں۔ وہ جو باہر چپڑاسی کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تو ہر ایک کو غلط فہمی ہے، ہر لڑکی کو یہ غلط فہمی ہے میں دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہوں، ہر لڑکے کو یہ غلط فہمی ہے میں سب سے بات ہوں۔ یہ غلط فہمیاں تو عام ہے بھائی، ہر ایک کو یہ غلط فہمی ہے میں موج کر رہا ہوں، لیکن موج کر رہے ہو تو پھر کڑتے کیوں ہو؟ موج کر رہے ہو تو راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ موج کر رہے ہو تو معاشرے سے ڈرتے کیوں ہو؟ موج کر رہے ہو تو نقصان کا اندیشہ پھر کیا ہے؟ اگر یہ سارے ڈر موجود ہیں تو موج کیسی کر رہے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے روشنیوں کے بجائے تاریکیوں کا راستہ چنا۔ فَأَخَذْتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ان پر ہم نے ایک کڑک کا عذاب بھیج دیا۔ یک لخت ایک گرج آئی آسمان سے، اور وہ اتنی شدید تھی کہ اس نے زمین کے سینے بھی پھاڑ دیے۔ انسان تو انسان تھے، ان کے دل پھٹ گئے، دماغ پراگندہ ہو گئے، مر کر تباہ ہو گئے۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ ان کے کردار کا نتیجہ تھا۔ بما کانوا یکسبون۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خصوصیات بیان فرمائیں، جو خصوصاً اللہ نے حضور کو عطا کی ہیں، بہت ساری ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا میری بعثت کے بعد قیامت تک قوموں پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، نہ کوئی ہوا کی تیزی سے پٹک کرے گا، کٹک کر مرے گا، نہ کوئی بجلی کی کڑک سے مرے گا، نہ کسی کی زمین دھن سے، ورنہ شاید یہ زمین کتنی بار دھنس چکی ہوتی، کتنی قومیں تباہ ہو چکی۔ یہ تو حضور کے تو فعل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انتباہ جاری ہوتا رہتا ہے، کبھی زلزلہ بھیج کر، کبھی بارشیں برسا کر، کبھی سیلاب بھیج کر، یہ اور مخلوق آوارہ ہو گئی ہے۔ ہم تو حیران ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ 100% لوگ دوسری طرف مڑ گئے۔
ہم نے بڑی عیدیں دیکھیں تو عید پر لوگ گھروں کو آتے تھے، دور دور سے دھکے کھاتے ہوئے، گاڑیوں پر، ٹرینوں پر لٹکتے ہوئے، اور پھر پیدل چلتے ہوئے گھر پہنچتے تھے، پھر ہفتہ ڈیڑھ گھر والوں کے ساتھ جتنی چھٹی ہوتی تھی گپ شپ مل بیٹھ۔ اب عید آئی ہے، ہر کوئی گھروں سے نکل گیا، جی مری میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایبٹ آباد اتنے مر گئے، فلاں جگہ اتنا۔ خدا کے بندے، عید کے روز وہاں کیا لینے گئے؟ تمہارا خاندان کوئی نہیں، تمہارا باپ بیٹا کوئی نہیں، تمہارا مل بیٹھنے والا کوئی نہیں، تم کسی کی خیریت نہیں جاننا چاہتے، تو وہ تو ایسے تبدیلی آئی ہے کہ اب ہماری سمجھ سے کام آگے نکل گیا ہے۔ خبریں فلاں اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے بچے مر، اتنے یہ بچے عورتیں عید پر وہاں ٹھنڈیانی میں کیا لینے گئے تھے؟ یہ تو عید تھی یار، لوگ باہر سے گھر آتے ہیں، آپ گھروں سے باہر چلے گئے، اتنے سمندر میں ڈوب گئے، اتنے فلاں چوک میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنے فلاں رش ہو گیا۔ تو کوئی ایسا ہم بدلتے جا رہے ہیں غیر شعوری طور پر، پتہ نہیں ہمیں کون تبدیل کر رہا ہے، مغربی معاشرہ بدل رہا ہے، ہماری قیادت تبدیل کر رہی ہے، ہمارے سیاستدان بدل رہے ہیں، حکمران بدل رہے ہیں، لیکن کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ جتنے طوفان آئے، جتنی مصیبتیں آئیں، جب سے معمور عالم آباد ہے، زمین میں غرق ہوئے، آسمان سے بجلیاں گریں، تیز ہواؤں نے اٹھا کر پٹکے، زمین میں دھس گئے، لیکن ایک قانون یاد رکھو، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ بھی ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے تقوی حاصل کیا، اللہ کی اطاعت پہ کاربند رہے، ان کو ہم نے سب سے محفوظ رکھا۔ جو کچھ بھی ہوتا رہا نافرمانوں سے ہوا، اسی بستی میں جو فرما بردار تھے ہم نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ سو اللہ کی اطاعت میں پناہ ہے، نافرمانی میں نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔